بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی اعظم امریکہ صاحب مفتی منیر خن صاحب نے یہ حوالہ دیا ہے۔ کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک واقعہ ریکارڈ کرایا تھا، اس واقعے کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اور خود ان کے جو سسر محترم تھے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس قصے کو غیر معتبر قرار دیا ہوا ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل اس کتاب کے اندر یہ جو قصہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب زمین پر آئے تو ابلیس، اس کا ایک بیٹا تھا خناس، اسے لے کر حضرت حوا کے پاس آیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ پہلے اس کو پہاڑوں کے اوپر ڈال دیا، لیکن زندہ ہو کے پھر آ گیا، پھر اس کو راکھ بنا دی تو پھر زندہ ہو کے آ گیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت آدم نے اس کو ذبح کیا اور ذبح کر کے کھا گئے۔ عجیب واقعہ، من گھڑت ہے، بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ تو اب وہ انسان کے دل پہ گویا کہ جا کے بیٹھ گیا ہے، اور انسان جو پیدا ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا نام جو ہے خناس ہے۔ تو یہ سارا قصہ سنایا انہوں نے، تو اب ان سے حوالہ طلب کیا گیا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ان سے حوالہ مانگا کہ وہ مجبور ہوئے حوالہ ذکر کرنے پر، اور یہ حوالہ جو ہے انہوں نے دیا ہے۔ اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات سامنے آئے تو اس کا حوالہ طلب کیا جانا چاہیے کہ کہاں سے بات بیان کی جا رہی ہے، تاکہ جو واعدین ہیں، مقررین ہیں، خود اس کا خیال کریں کہ وہ مستند اور معتبر باتیں ہی بیان کرنے پر اکتفا کیا کریں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، مزہ دلانے کے لیے جو منہ میں آ رہا ہے بس بکے جا رہے ہیں۔ اہل علم پہلے سے، آپ پرانی کتابیں بھی اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو تنبیہ کرتے چلے آئیں گے یہ سب نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے زمانے میں شہرت ایسے ہی مقررین کو ملتی ہے جو من گھڑت اور جھوٹے قصے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جس کتاب سے مضامین نقل کرتے ہیں اس میں یہ مستند قصہ ہے۔ خناس کی پیدائش کے قصے کا مستند حوالہ فوائد الفوائد ملفوظات سلطان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، دوسری جلد کی 24ویں مجلس، صفحہ 262۔ یہ وہ بابرکت کتاب ہے جس میں سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ مضامین نقل فرماتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مضامین نقل کر رکھے ہیں، تو اس لیے اس کتاب میں جو بھی قصہ آ گیا وہ سب صحیح ہو گیا ہے۔ منطق دیکھیے آپ حضرت والا کی، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ اپنی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتے اور کہتے تھے کہ بھئی اسے ہمارے جو شیخ محترم تھے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ خود وہ اس کو من گھڑت قرار دے چکے ہیں، اور یہاں تک لکھا ہے کہ افسوس ہے کہ اکثر واعظین خصوصاً میلاد پڑھنے والے اسی قسم کے واہی تباہی بیان کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایسے بے سر و پا قصے بیان کرنا بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ تو اس کے مطابق وہ عمل کرتے، کہتے کہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اور جو مستند باتیں ہیں ان کے بیان پر اکتفا کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے دیا۔ اب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دکھاؤں گا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے اس طرح کی باتوں کی جو ہے تردید کر رکھی ہے۔ اور اگر اس منطق کو صحیح مان لیا جائے کہ بھئی فلاں مستند کتاب کے اندر یا فلاں جو معتبر مصنف ہے انہوں نے اس بات کو نقل کر دیا ہے، تو شاید پھر تو دنیا کے اندر کوئی بھی موضوع روایت نہیں رہے گی، کوئی بھی واقعہ من گھڑت نہیں رہے گا، اس لیے کہ جو موضوع اور من گھڑت روایتیں منقول ہوئی ہیں ان میں سے بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو بعض مرتبہ جو مستند اہل علم ہوتے ہیں ان کی کتابوں میں نقل ہو جاتی ہیں، لیکن بعد کے حضرات بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، اس بات کو بیان نہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ مستدرک حاکم، اب اس کے جو مصنف ہیں وہ بالکل مستند اور معتبر ہیں، لیکن ان کی کتاب میں بہت سی غیر معتبر روایتیں نقل ہو گئی ہیں۔ خود سنن ابن ماجہ کے اندر بعض روایتیں جو ہیں موضوع ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ چونکہ اس کے مصنف معتبر ہیں، یہ ہے کہ معتبر کتاب خیال کی جاتی ہے، تو اس سے یہ کہاں لازم آ گیا کہ اس کا ہر جز جو ہے معتبر ہو گیا ہے۔ تو یہ حوالہ دینا کہ فوائد الفوائد کے اندر یہ بات نقل ہو گئی ہے اس لیے مستند ہے، ارے بھئی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ نقل کیا جا رہا ہے تو یہ تو کسی مستند روایت کے اندر موجود ہونا چاہیے نا، کسی مستند روایت کے اندر موجود ہو۔ چلو مستند روایت کے اندر بھی اگر موجود نہیں ہے، کم از کم جو اسرائیلیوں کی جو کتابیں ہیں، اسرائیلیات جن کو کہا جاتا ہے، وہاں سے نقل کیا جا رہا ہو تو تب بھی جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس درجے کا واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ آپ نے فوائد الفوائد کا جو ہے حوالہ دے دیا ہے۔
آپ کسی تفسیر کا بعض تفسیری کتابوں کے اندر بھی واقعہ نقل ہوا ہے، وہی حوالہ دیتے ہیں آپ کم سے کم. یہ قصہ جو ہے تفسیر کی جو کتاب ہے مشہور و معروف قرطبی، تفسیر قرطبی، اس میں بھی نقل ہوا ہے، لیکن جو صاحب قرطبی ہیں انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہوگا، نقل کر کے انہوں نے وضاحت کر دی کہ صحیح نہیں. بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ حوالہ دیا گیا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی اس کی تردید جو ہے آپ سماعت کر لیجئے. یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے، دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے ہاروت و ماروت اور زہرا کا قصہ، یہ شاید انہوں نے بھی سنا رکھا ہے کہ 2 فرشتے تھے، وہ زمین پر اتر آئے اور نعوذ باللہ ان فرشتوں کو ایک عورت تھی، انہوں نے اس عورت نے جو ہے ان فرشتوں کو بہکا لیا. یہ قصہ جو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. تو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ انہی میں سے ہاروت و ماروت اور زہرا کا قصہ بھی ہے، جس کو آج کل بہت سے لوگ صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ بعد مفسرین نے غضب کیا ہے کہ اس قصے کو تفسیروں میں ٹھونس دیا ہے، مگر جو محدثین حضرات تھے ان کو اس کو جو ہے موضوع قرار دے رکھا ہے. اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کتابوں میں قصہ مذکور ہے وہ معتبر کتابیں نہیں ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ ہر معتبر کتاب کا ہر جز معتبر نہیں ہوتا. یہ ممکن ہے کہ ایک کتاب معتبر ہو لیکن اس میں کوئی بات غیر معتبر بھی ہو. 1-2 مضمون کے غیر معتبر ہونے سے ساری کتاب کو غیر معتبر نہیں کہہ سکتے. تو آپ جب کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، بہت ممکن ہے کہ بڑی معتبر کتاب ہو، بہت معتبر مصنف کی وہ لکھی ہوئی ہو، لیکن اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نقل ہو گئی ہو کہ جو صحیح نہ ہو. تو اب آپ کی ذمہ داری بنے گی کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے آنکھیں بند کر کے اس کو آگے چلتا کر دیں کہ یہ تو جو ہے فلاں کتاب کے اندر نقل ہو گئی. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا حوالے دینا یا کسی اور بڑی شخصیت کا حوالہ دینا، اس سے کہاں کام چلے گا. آپ کو حوالہ دینا چاہیے حدیث کا، کہ قصہ جو ہے حدیث کے اندر نقل ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کے اندر اس بات کا بھی اضافہ کر رکھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطانوں میں اس کے مقابلے میں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں. اس کا آپ نے اضافہ کر رکھا ہے، تو اس حدیث کا حوالہ دیا جائے اور اس قصے کا جو ہے حوالہ حدیث سے جو ہے دکھلایا جائے، تو وہاں پھر اس کو معتبر خیال کیا جائے گا. یہ نہیں کہ کسی کتاب کے اندر وہ نقل ہو گیا ہے. بہرحال تو مگر یہ ضرور ہے کہ ہر کتاب کا ہر جز معتبر نہیں ہوتا. یہ ممکن ہے کہ ایک کتاب معتبر تو ہو لیکن اس میں کوئی بات غیر معتبر بھی ہو. 1-2 مضمون کے غیر معتبر ہونے سے ساری کتاب کو غیر معتبر نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا امتیاز عالم محقق ہی کر سکتا ہے کہ اس کتاب میں کون سی بات غیر معتبر ہے، غرض یہ کہ قصہ محض غیر معتبر ہے. ایسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ جو کتاب ہے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کا من گھڑت روایت پر تعاقب، اس کو دیکھیے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو پہلے سے کتابوں کے اندر نقل ہوتی چلی آئی ہیں لیکن ان کی تردید فرمائی ہے. جیسے ایک قصہ ہے کہ جنت میں ایک جگہ ہے، ایک جنت ہے، اس میں نہ حور ہے نہ قصور ہے، صرف یہ ہے کہ ربی ارینی اے رب مجھے دیدار کرائیں. یہ غلط ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بعض صوفیہ اس کے قائل ہیں کہ جنت میں ایک جنت ہے، اس میں نہ حور ہے نہ قصور، صرف یہ ہے ربی ارینی. فرمایا غلط ہے. اگر کشف ہے تو بھی غلط ہے، نصوص کے خلاف ہے. حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما سکتے تھے کہ بھئی یہ تو کتابوں کے اندر نقل ہوتا چلا آیا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن ایسا نہیں کیا. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دیکھیں کس قدر تنبیہ کر رکھی ہے ان لوگوں کو جو موضوع اور منگھڑت باتیں بیان کرتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آج کل واعظین کا مذاق وہی ہے جو یہودیوں کا تھا، ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو عام کو حیرت میں ڈال دیں. اسی طرح آج کل کے واعظین شہادت نامہ خوب پڑھتے ہیں تاکہ لوگ روئیں اور اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ روایت صحیح ہو یا غلط، بس جو جی میں آیا بیان کر دیا، کیونکہ ان کا مقصود تو محض رلانا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو واعظین ہیں ان کو یہودیوں سے تشبیہ دے رکھی ہے. آج کل کے واعظین ان کا مذاق وہی ہے جو یہودیوں کا مذاق تھا، ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو عام کو حیرت میں ڈال دیں. تو یہ قصے بھی اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو سن کر حیرت ہو، تعجب ہو کہ ارے یہ تو اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا. پھر ایک جگہ سے تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ روایات و حکایات میں بے انتہا احتیاط کریں. اس میں بڑے بڑے دیندار اور فہیم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، خاص سمجھنے میں یا نقل کرنے میں. روایات و حکایات میں بے انتہا احتیاط کریں، اس میں بڑے بڑے دیندار اور فہیم لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے دیندار سمجھے جانے والے لوگ، فہیم سمجھدار لوگ جو سمجھے جاتے ہیں وہ بے احتیاطی کرتے ہیں. اور ایک جگہ فرماتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جھوٹے فضائل میں یہ اثر کہا، جھوٹی روایتوں سے
اس وقت تو جوش ہوتا ہے، لیکن ان میں فطری ظلمت ہوتی ہے کہ قلوب ان کو قبول نہیں کرتے، اور مجلس سے اٹھتے ہی ان کا ذرا بھی اثر باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ مصنوعی وعدوں میں کیا اثر ہے اور اہل اللہ اور محققین کے وعدوں میں کیا اثر ہے۔ بعض اہل قلب کے وعدوں کی مجلس میں سے جنازے اٹھ گئے، یہ اصلی اور واقعی باتوں کا اثر ہے۔ مصنوعی ہے اور اصلی ہے۔ خوب سمجھ لیے کہ موضوع روایتیں اور کتابیں پڑھنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی زبان کے بدترین گناہوں میں سے ہے۔ ایک جگہ حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ آج کل مزاج پلٹ گئے ہیں کہ من گھڑت روایات ہی کو پسند کرتے ہیں لوگ، قصے بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی بالکل فرضی اور جھوٹے، اور سچے قصے پسند نہیں آتے۔ یہ عجیب غلطی ہے۔ ایک جگہ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل تحقیق و تعلیم کا بہت چرچہ ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جھوٹے قصے پڑھنے سے کون سی تحقیق ہوتی ہے، اور عقلاء اور تعلیم یافتوں سے تعجب ہے کہ ایسے قصوں کو جھوٹا معلوم ہونے کی بات پڑھتے ہیں۔ وہ قصہ تو اس طرح کا ہے نا، آپ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ جھوٹا ہے۔ آج کے لیے اسی قسم کی کتابیں کثرت سے بکتی ہیں اور لوگ بڑے شوق سے خریدتے ہیں۔ شریعت لوگوں نے عقل کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ بعض کتابیں علاوہ جھوٹ ہونے کے مخرب اخلاق بھی ہیں۔ بہرحال تو یہ جو قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قتل کرنے کا، یہ تفسیر قرطبی کے اندر بھی نقل ہوا ہے، لیکن صاحب قرطبی اس کو نقل کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ذکر هذا الخبر الترمذی الحکیم فی نوادر الاصول باسناد عن وهب بن منبہ، کہ حکیم ترمذی انہوں نے نوادر الاصول میں اس کو اپنی سند حضرت وہب بن منبہ سے اس کو جو ہے روایت کیا ہے اس قصے کو، پھر فرماتے ہیں کہ وما یظنہ یصح، لیکن میرا خیال یہ میں اس کو جو ہے صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔ تو حضرت نے بھی اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں۔ بہرحال اس طرح کا قصہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جانا چاہیے، اور جیسے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ من گھڑت ہے، تو وہ اسی کو سامنے رکھ کر جو ہے انصاف کو گفتگو کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس پر اڑ جائیں کہ نہیں یہ تو فلاں کتاب کے اندر نقل ہوا ہے۔ تو محض نقل ہو جانا کسی قصے کا تو اس کو مستند اور معتبر نہیں بنا دیتا ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ والسلام علیکم۔